مارچ ہو ملک کو کوئی خطرہ نہیں، ٹرین مارچ ہو ملک کو کوئی خطرہ نہیں، تو ملک کو اسلام کے نام پہ ساری قوم کو الو بنائے کوئی خطرہ نہیں، شریعت بل کا حلیہ بگاڑے ملک کو کوئی خطرہ نہیں، سود کے حق میں سپریم کورٹ میں اپیل کرے کوئی خطرہ نہیں، میں عائشہ کی بات کروں تو ملک کو خطرہ، سپاہ صحابہ تمہاری ان بدماشیوں کو سبایستی سے مٹا دے۔ یہ بیٹے کس کے؟ یہ بیٹے کس کے؟ یہ بازو کس کے؟ یہ توفہ کس کا؟ بدلہ لے کے کابر پٹواریوں کے ذریعے مجمع اکٹھا کر کے سپاہ صحابہ کے خلاف بھونکنے والوں زبانوں کو روکو۔ ٹھیک ہے ٹھیک؟ اچھا یاد رکھو، تم سے بڑا ٹھہرو، تم سے بڑا اس ملک کا غدار کوئی بے نظیر تجھے غدار کہے تو بے نظیر کو غدار کہے۔ 2 سال اس کے بھی لوگوں نے دیکھے، 2 سال تیرے بھی دیکھے، کیا کیا تم نے؟ اور ٹھہرو، کیا کیا تم نے؟ مجھے بتاؤ، بے نظیر نے روٹی کپڑا مکان کی بات کی، اس نے دیا؟ اور تو نے شریعت بل کی بات کی، نافذ کیا؟ تم دونوں کو پاکستان کے ہر چوک میں آئندہ الیکشن میں حساب دینا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ نواز شریف صاحب، تو کہتا ہے کہ سپاہ صحابہ کو ختم کروں گا، فرقہ پرستوں کو اصلی جگہ پہ پہنچاؤں گا، میں بھی تمہاری اصلی جگہ پہ پہنچاؤں گا۔ پتہ ہے کون سی اصلی جگہ؟ ہاں، اصلی جگہ پہنچاتے ہو۔ اکیلے موٹر وے سے اس ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ موٹر وے، ملیں، اسلام کہاں ہے؟ شریعت کہاں ہے؟ محمد مصطفیٰ کا دین کہاں ہے؟ سود کو تم حلال قرار دو، شریعت بل کا حلیہ بگاڑو، علماء کا مذاق کرو، ناموس صحابہ بل کو ترخاؤ، اور پھر اس ملک پہ حکومت کرو، ہم تمہارے فریب کا پردہ چاک کرتے رہیں گے۔ اور تم نواز شریف صاحب، تم سے بھی بڑے بڑے حکمران یہاں آئے یا نہیں آئے؟ رہا کوئی ہے؟ کوئی باقی؟ کام رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا۔ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی ابھارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا۔ اور خوف و اندیشہ ہو، تعزیر و صدا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے۔ مالک روز مقافات کو راضی کر لے، حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے۔ آج موجودہ حکومت کہتی ہے جناب کہ شیعہ کو کافر نہ کہو، اور نواز شریف صاحب نے گلگت میں کہا تھا کہ شیعہ کو کافر کہنے پر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، ابو بکر کو کافر کہنے سے تجھے تکلیف نہیں ہوئی، فاروق اعظم کو کافر لکھنے سے تجھے تکلیف نہیں ہوئی، عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھنے سے تجھے تکلیف نہیں ہوئی، تو شیعہ کو کافر کہنے سے تکلیف ہے۔ یاد رکھو، 1 سال پہلے میں نے خمینی اور شیعہ کی کتابیں تمہارے سامنے رکھی تھی، اور میں نے کہا تھا یہ کفر ہے، یہ صحابہ کو کافر لکھا گیا ہے، اس کو ضبط کرو۔ تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ضبط کریں گے، آج 1.25 سال ہو گیا۔ نواز شریف بتاؤ، تم نے اس مطالبے پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تم کس منہ سے مجھے کہتے ہو، کس منہ سے ہمیں کہتے ہو ہم شیعہ کو کافر نہ کہیں؟ شیعہ نے ابو بکر و عمر کو کافر لکھا، تم نے نہیں روکا۔ شیعہ نے حضرت عائشہ کو طوائفہ لکھا، تم نے نہیں روکا۔ آج تم ہمیں کہتے ہو ہم شیعہ کو کافر نہ کہیں۔ یہ سپاہ صحابہ ہے، یہ صرف پیپل پارٹی کے جیالے نہیں ہیں، یہ یاد رکھو۔ جب سپاہ صحابہ نے لانگ مارچ کیا تو یہ کرسی تیری نہیں رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 2-4
ٹرینوں پر چڑھنے سے تیری حکومت ہل گئی، اور ہم صرف ٹرینوں پر نہیں چڑھیں گے، تیرے اوپر چڑھیں گے۔ ہاں، کہتے جی ملک توڑنے والے، تو ملک جوڑنے والا ہے۔ ہاں، ملک توڑنے والے، فرقہ ٹھہروئے، فرقہ پرست ملک توڑنے والے، یاد رکھو اس ملک کو تباہ کرنے والی سیاسی فرقہ واریت کیا ہے؟ نواز شریف اور بے نظیر کی لڑائی سیاسی فرقہ واریت، ٹھیک ہے؟ یعنی سیاسی طور پر ملک کو تقسیم کرنا۔ اس ملک کو دو ٹکڑے سیاسی فرقہ واریت نے کیا، مذہب کی لڑائی میں ملک کے دو ٹکڑے نہیں کیے، تمہاری لڑائی نے ملک دو ٹکڑے کیے۔ کیوں کہ تمہاری جنگ کرسیوں کی ہے، تمہاری جنگ پرمتوں کی ہے، تمہاری جنگ بینکوں کے قرضوں کی ہے، تمہاری جنگ ملیں لگانے کی ہے، تمہاری جنگ اقتدار کی ہے، تمہاری جنگ ٹیلی ویژن پہ اشتہار دینے کی ہے، تمہاری جنگ ریڈیو پہ خبریں دینے کی ہے۔ میری جنگ عائشہ کے دوپٹے کی، میری جنگ صدیق اکبر کی عزت کی ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تمہاری کیا جنگ؟ قرضہ معاف کرا لو، پانڈے کلی کرا لو، یہ ہے تمہاری جنگ۔ اور ہماری جنگ صحابہ کی عزت کی جنگ ہے، ٹھیک ہے؟ کہتے کہ ہمیں ایران کی مجبوری ہے، تمہیں ایران کی مجبوری، ہمیں گنبد خضرا کی مجبوری ہے۔ تم اپنی مجبوری کو دیکھو، تم نہیں جانتے ہو سپاہی صحابہ، اس کے قائد نے جان دی ہے اور صحابہ کی عزت کے لیے جان دی۔ اس کے قائد نے اپنے بچے یتیم کرائے، اپنی بیوی کو بیوہ کیا، 65 آدمی ہمارے ذبح ہو چکے۔ جب تک اس ملک میں سپاہی صحابہ کی عزت کا قانون نہیں بنایا جاتا اور صحابہ کے خلاف لٹریچر ضبط نہیں کیا جاتا، اور جنہوں نے صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی ان کو سزا نہیں دی جاتی، اس وقت تک شیعہ کے کفر کا ہر چوراہے پہ اعلان ہوگا۔ اگر تجھ میں جرأت ہے تو روک کر دکھا۔ کافر 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 گانا مانے۔ اور میں ساجد نقوی سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ایران کے لونڈے، ایران کے لونڈے، پیپل پارٹی کے کندھے پر بیٹھ کر تجھے اقتدار پر ہم نہیں آنے دیں گے۔ اے بی بی جی ٹھہرو، بی بی جی یہ تو بتاؤ کہ تحریک چلاتے ہو ساجد نقوی کو کندھوں پر بٹھا کر، اور اس کا نام، اس کی جماعت ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، کہ فقہ جعفریہ کی تحریک۔ اگر تمہاری تحریک کامیاب ہو گئی تو فقہ جعفریہ نافذ کرو گے، فقہ جعفریہ لاؤ گے، 2% شیعہ کی تحریک کامیاب کر کے فقہ جعفریہ نافذ کرو گے۔ بے نظیر یاد رکھو، صحابہ دشمنوں کو اپنے ساتھ ملا کر اقتدار کا خواب تمہارا پورا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر خدا نے میری زندگی رکھی انشاءاللہ میں دیکھوں گا بے نظیر اقتدار میں کیسے آتی، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ہم اس ملک میں خمینی کا انقلاب نہیں آنے دیں گے، خواہ ساجد نقوی کے راستے سے ہو خواہ بے نظیر کے راستے سے۔ آپ کی بربادی تک، آپ کی بربادی تک۔ صحابہ کو گالی دی جائے قانون نہ بناؤ، صحابہ کو کافر کہا جائے قانون نہ بناؤ۔ یہ کتاب